حق لا الہ الا اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وحادا بین الماء والطین سیدنا مولانا محمد سید المرسلین وعلی آلہ طیبین واصحابہ الطاہرین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بابا بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ وسلم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وسلم علیک وعلى آلک وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ لاسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن تنظیم مشائخ عظام پاکستان اور بین المذاہب امن اتحاد پاکستان کے زیر اہتمام انعقاد پذیر عظیم الشان 21ویں سالانہ محفل ذکر و نعت فروغ صوفی ازم و بین المذاہب کنونشن میں میں پیر طریقت رہبر شریعت جناب حاجی صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے محفل پاک میں تشریف لانے والے مشائخ اکرام علماء کرام و دیگر مذاہب و مسالک سے تعلق رکھنے والے اسکالر سیاسی و سماجی شخصیات اور تمام شرکاء کو دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اس روحانی وجدانی محفل میں شرکت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کنونشن کا باقاعدہ آغاز اللہ کے مقدس کلام سے کیا جاتا ہے قاری ظہیر عباس سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت سے کنونشن کا باقاعدہ آغاز فرمائیں جناب قاری ظہیر عباس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا
وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک کے بعد بارگاہ ولایت میں جھنڈا فور سلامی پیش کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ محفل کی کارروائی باقاعدہ جاری رہے گی. حمد باری تعالیٰ کے لیے پروردگار آغوش ولایت صاحبزادہ شبیر احمد سرکار سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ کی حمد فرمائیں. جناب صاحبزادہ شبیر احمد سرکار. صلی علی محمد آل محمد صلی علی محمد آل محمد میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان ہے جل جلالہ. میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان ہے جل جلالہ. اللہ 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 اللہ. تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا. تو محیط عالم رنگ و بو، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان ہے جل جلالہ. اللہ میرے دل میں تیری آرزو، میرے دل میں تیری آرزو، تیری شان ہے جل جلالہ. اللہ 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 اللہ. جسے چاہے تو وہ عظیم ہے، جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے. اللہ 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 اللہ. جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے. تیرے ہاتھ ذلت و آبرو، تیرے ہاتھ ذلت و آبرو، تیری شان ہے جل جلالہ. اللہ 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 اللہ. کبھی حمد تیری لبوں پہ ہو، کبھی نعت تیرے
शान है जल्ला जलालहू। अल्लाह 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 अल्लाह। परवरदाए गोश विलायत साहबजादा शबीर अहमद सरकार हमदे बारी ताला की सादत और शर्फ हासिल फरमा रहे थे। मिलती है उजालों की खबर जिक्र नबी से, मिलती है उजालों की खबर जिक्र नबी से, होती है शबे गम की सहर जिक्र नबी से, और मिलती ही गई इज्जत और तौकीर सुखन को आया मेरे लफ्जों में असर जिक्र नबी से। और उस घर की ज़ियारत को उतरते हैं फरिश्ते, महका हुआ रहता है जो घर जिक्र नबी से। और ये सोच के हो जाता हूँ हमदोश सुरैया, वाबस्ता है एक खाक बसर जिक्र नबी से। और जाते ही नहीं उसकी महक दरिया जा से, लग जाता है खुशबू का शजर जिक्र नबी से। मिलती है उजालों की खबर जिक्र नबी से, और होती है शबे गम की सहर जिक्र नबी से। मोहम्मद सरफराज अंजम फारूका सरगोजा से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान सनाखा बारगाह खत्मी मरतबत में बुलाए खिदमत पेश करेंगे। मोहम्मद सरफराज अंजम फारूका सरगोजा से। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। मैं नहीं मांगता ज़माने से, मैं नहीं मांगता ज़माने से, राबता है सही घराने से। मैं नहीं मांगता ज़माने से, राबता है सही घराने से। मैं नहीं मांगता। और जिन का नाना नबी अमानी, दिल का नाना नबी कि मुझको निस्बत है उस घराने से, मुझको निस्बत है उस घराने से। राबता है सही घराने से। मैं नहीं मांगता। और रहमतों से सजा है घर मेरा, रहमतों से सजा है घर मेरा, कि मैं फले रात के सजाने से, राबता है सही घराने से। मैं नहीं मांगता। और बादशाह हो
سب کو ملتا کہ تھی جس کے مقدر میں گدائے تیرے در کے تھی جس کے مقدر میں گدائے تیرے در کے قدرت نے اسے راہ دکھائے تیرے در کے اور آیا نصیرات تمنا یہی لے کے کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی بادشاہوں وزیروں کے فقیر ہم سب کو ملتا ہے آستانے سے رابطہ ہے سکی گرانے سے میں مانگتا اور ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے ہم کو ملتا ہے اس خزانے سے ہم سب کو ملتا ہے اس خزانے سے رابطہ ہے سکی گرانے سے اللہ یا قائد روحانی انقلاب شیخ الشیوخ جناب صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار صاحب 6000 سے زائد پیر صاحبان پر مشتمل تنظیم مشائخ العظام پاکستان رجسٹرڈ کے امیر ہیں۔ پاکستان بھر میں شہروں اور محلوں کی سطح پر قائم صوم و صلات کمیٹیوں کے ناظم اعلیٰ بین الاقوامی تنظیم فیضان لاسانی سرکار کے سرپرست اعلیٰ اصلاح معاشرہ کے حوالہ سے بہترین کتابیں اور میگزین شائع کرنے والے ادارہ لاسانی انقلاب پبلیکیشنز کے پبلشر بین الاقوامی سطح پر امن و سلامتی کی کاوشوں میں مصروف عمل بین المذاہب امن اتحاد کے سرپرست اور فلاح انسانیت و اصلاح معاشرہ میں مصروف عملی کاوشوں میں مصروف لاسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن رجسٹر کے چیئرمین ہیں۔ موجودہ دور میں جناب صدیقی لاسانی سرکار بھی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی زیر سرپرستی ہونے والی محافل ذکر و نات، محافل عید میلاد النبی، یوم ولادت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یعنی کرسمس ڈے، ہندوؤں، بہائیوں اور دیگر مذاہب کے مذہبی تہواروں میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوتے ہیں۔ آپ کی بہترین نمایاں سماجی خدمات، فروغ تعلیم اور تعلیمی مراکز کا قیام، فروغ صحت اور صحت مراکز کا قیام، اصلاح معاشرہ اور فلاح انسانیت، فروغ امن و سلامتی، بہترین قانونی امداد و مشاورت جیسی عظیم الشان خدمات کے پیش نظر قومی و بین الاقوامی سطح پر آپ کو حکومت پاکستان، علماء و مشائخ، میڈیا اور قومی و بین الاقوامی NGOs کی جانب سے مختلف اعزازات، گولڈ میڈل، سفیر امن ایوارڈ، فروغ صوفیزم ایوارڈ پیش کیے جا چکے ہیں۔ ایسی عظیم شخصیات اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمت عظمیٰ ہوتی ہیں۔ ہمیں آپ کی ذات پر فخر ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا سایہ ہم پر دادیر سلامت رکھے اور آپ کی ذات بابرکات سے ایک زمانہ مستفید ہوتا رہے۔ ہم کو تیری رضا یا خدا چاہیے، یا خدا رحمت مصطفیٰ چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے، میں بھی کہتا ہوں ہاں با خدا چاہیے۔
پر خدا تک پہنچنے کا زینت تو ہو، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے۔ آپ سب کی ضرورت ہے یا مصطفیٰ، کیا زمین کیا فلک، کیا بشر کیا ملک، انبیاء بھی پکاریں گے محشر کے دن مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ انبیاء بھی پکاریں گے محشر کے دن مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے میں پیر حافظ محمد خرم شہزاد سیفی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں۔ حافظ محمد خرم شہزاد سیفی صاحب بانی جامعہ نوریہ امیریہ تشریف لائیں اور چند لمحات میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ تمام ساتھی محبت عقیدت نال ایک دفعہ مل کے درود پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صوفی مسعود احمد صدیقی المعروف لسانی سرکار صاحب اور دیگر مشائخ علماء اعظام اور میرے ہم مکتب دوستو ساتھیو، السلام علیکم۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک دے کرم تے فضل دے نال آج اسی اے پاک محفل دے اندر شامل ہوں۔ دوستو خالق کائنات وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ خالق فرماتا ہے کہ اے محبوب تم فرما دو، مولا کی فرما دے ماں محبوب فرما دیو کہ اے بندیو جے میرے نال محبت دا دعویٰ رکھ دیو، محبت دا دعویٰ کر دیو تے پھر کی کرو، محبوب انہاں نو کہہ دیو اے تاڑی اتباع کر لیں۔ جدوں اے تاڑی اتباع کر لیں گے پھر میں انہاں نال پیار کرانگا، پھر کی ہوئے گا، پھر انہاں دے گناہ بخش دیوانگا۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشن والا مہربان ہے۔ دوستو اس آیات مبارکہ اندر سبق کی ملتا ہے، تاڑے سامنے ایک بڑی پیاری مثال تاڑے سامنے موجود ہے کہ حضرت پیر لسانی سرکار صاحب نے حضور دی اتباع کی تھی، اتباع کیتی جتا کرن دا حق ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت کیے کہ آپ نے درود نو عام کر دیتا، آپ نے حضور دے درود نو عام کر دیتا، ایک شہر نہیں بلکہ پوری دنیا ہوتے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نو عام کر دیتا۔ خالق کائنات نے کی مقام عطا فرمایا کہ آپ نو اللہ پاک نے پوری کائنات عام کر دیتا کہ لسانی کوئی ہے کون ہے جڑا میرے محبوب دے درود نو عام کرتا ہے۔ تو دوستو آج اس ہستی دی موجودگی اندر پاک محفل ہو رہی ہے۔ دوستو ولی تے او ہوندہ ہے جس ولی دے آستانے دے دروازے کولوں کوئی گزر جائے تے اللہ او دی بھی بخشش فرما دیندہ ہے۔ تسی کتے بختہ والے ہو، ایک
ولی کی بارگاہ چ بیٹھ کے اللہ دا ذکر پہ سن دے ہو تاڑی شان دا کی عالم ہوئے گا دوستو اللہ دے ولی دے نال نسبت کرن والا کتا جنت جا سکتا ہے اے عاشقو لسانی سرکار نال پیار کرن والے ہو تسی اس عاشق نال پیار کر دے ہو کل خدا دی قسم قیامت نو بھی انہاں دے نال ہی ہوو گے میں انہاں دے آستانہ تے آ کے ایک اور بڑی پیاری چیز دیکھی بس یہی بات باقیاں سنان تو بعد اپنی بات نو ختم کر دے مانگا کہ آپ نے جدو آستانہ تے آیا کی دیکھیا کہ ہر چیز کوئی بھی آوے غیر آوے اپنا آوے ہر ایک نو پیار ملدا ہے کسے نو یہ محسوس ہی نہیں ہوندا کہ میں کوئی غیر کیوں کہ انہاں دے آستانے تے آ کے اے محبت ملتی ہے کہ بھئی غیر کوئی نہیں تو ساڈا ہی ہے غریباں نال پیار کرنا میرے کریم آقا دی سنت ہے تے او پیار انہاں دے آستانے تے ویکھیا تے اس لئی میرا جی کر پیا کہ میں انہوں بیان کر دیواں اللہ پاک ایداں دی ہستیاں دا سایہ ساڈے اُتے تدیر قیامت تک قائم دائم رکھے اللہ پاک اس نیک ہستی دا صدقہ تاڑی تے میری حاضری نو قبول اور منظور فرمائے آخر دے میں کہاں گا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اس میں ہو اگر کمی تو ایمان نامکمل ہے ایمان نامکمل ہے وما علینا الا البلاغ ایک اس سالانہ محفل ذکر و نعت و سما اسپیشلی فروغ صوفیزم و بین المذاہب کنونشن استحکام پاکستان اور عالمی امن کی ضمانت میں تشریف لائے ہوئے تمام کمیونٹی ورکرز کارکنان خواتین کمیونٹی ورکرز کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور وہ دوست وہ شخصیات جو دوسرے علاقوں سے دوسرے شہروں سے ہمارے پاس اس وقت موجود اسٹیج پر ان میں بالخصوص حضرت صاحبزادہ محمد مظہر فرید نقشبندی مجددی جماعتی چادری آپ سرپرست ہیں فیضان صوفیہ انٹرنیشنل کے خلیفہ مجاز علی پور سیدہ شریف آپ تشریف لائے ہیں پیر سید عابد علی شاہ قادری صاحب نائب صدر تحریک فیضانی اولیاء پاکستان لاہور سے پیر صوفی بشیر الدین قادری چشتی ابوالعلائی جہانگیری شکوری سجادہ نشین آپ تشریف لائے الحاج صاحبزادہ پیر اختر رسول قادری صاحب تحریک فیضان اولیاء پاکستان صدر لاہور ڈویژن آستانہ عالیہ غوثیہ حق بہو سرکار اور پیر طریقت حافظ صوفی محمد نصیر اشرفی سمنانی آپ ہمارے اس کنونشن میں تشریف لائے آپ کو دل کی اتھاں کرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں میڈیا کے حوالے سے عبدالرزاق بھٹی صاحب ڈائریکٹر جنرل نیوز اسلام آباد ہمارے درمیان موجود اور رکن پنجاب علماء بورڈ انچارج مذہبی امور پاکستان مسلم لیگ نون مفتی محمد نعیم قادری نوری نعیمی صاحب لاہور سے اسپیشلی اس پروگرام میں شمولیت اختیار کی ہمارے درمیان موجود ہیں ہم انہیں دل کے اتھاں کرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں مذہب عالم کے چند اسکالرز جو اس وقت اس محفل میں شامل ان میں رام ناتھ مہاراج صاحب شری پانچمکھی مہاراج ہنومان مندر کراچی سے تشریف لائے ہیں ساجن بھاٹیا صاحب بہاولپور سے ہم ان کو اپنے اس کنونشن میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اب میں گزارش کروں گا جناب حضرت صاحبزادہ محمد مظہر فرید نقشبندی مجددی جماعتی چادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب حضرت صاحبزادہ محمد مظہر فرید الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم میرے انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت جناب صوفی مسعود احمد صاحب صدیقی لاسانی سرکار، علماء کرام، مشائخ اسلام، معززین محفل اور سامعین کرام، یاران طریقت، اللہ رب العالمین کا بے پایا لطف و انعام ہے کہ اس ذات بابرکات کی توفیق سے ہم سب اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ عزیز دوستو، اخلاق نبوی سے متصف صوفیاء کرام اتباع رسول کے عظیم پیمبر ہیں اور ایسے پیکر ہیں کہ جنہوں نے سنت رسول کو زندہ کیا ہے اور اخلاق کریمانہ کی خوبرو پوشاک پہن کر چہار سو عالم کو منور و معطر کر رہے ہیں۔ عزیز دوستو، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آقا نبی پاک صاحب الاولاد کل کائنات کے تاجدار جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے میرے فرزند، اگر تم سے ہو سکے تو اپنے شب و روز اور صبح و شام کو اس طرح سے بسر کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے میل نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ یہی میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا در حقیقت اس نے مجھے زندہ کیا۔ اور فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا در حقیقت اس نے مجھے زندہ کیا اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دوستان محفل، ایک عظیم صوفی شیخ ابو البکر الکتانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف سراپا اخلاق ہے اور جس نے خلق کا اضافہ کیا اس نے تصوف میں بہترین اضافہ کیا۔ دوستو، آج صوفیزم کی بات ہو رہی ہے اور صوفیزم کے پرچار کے لیے ایک عظیم الشان محفل انعقاد پذیر ہے، مگر صوفیزم کے فروغ کے لیے میں عوام الناس اور مریدین و محبین سے بالخصوص مشائخ اسلام اور مقتدر ہستیوں سے سب سے ملتمس ہوں، اگر صوفیزم کا فروغ چاہیے تو سب سے پہلے ایک اجتماعی قوت کو
منظر عام پر لانا ہوگا، اور پھر صوفیزم کے پرچار کے لیے جب پرچم کو سر بلند کیا جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس پرچم کے سائے کو اور اس پرچم کے مقاصد کے نفاذ میں دیوار نہیں بن سکتی، اور ہر آنے والی قوت ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گی۔ عزیز دوستو، صوفیزم دین اسلام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور کون نہیں جانتا کہ صوفیزم کیا ہے؟ کون نہیں جانتا کہ صوفی کیا ہے؟ صوفی وہ ہے جو ظاہر و باطن میں اجلا اور ستھرا، مصفا اور مزکا ہوتا ہے، اور صوفی وہ ہوتا ہے جو ظاہر میں خلق خدا کی طرف مشغول ہوتا ہے اور باطن میں اپنے مولا کی طرف مشغول ہوتا ہے۔ حدیث قدسی آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے من عرف نفسہ فقط عرفنی، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن کی سرکار نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کر ویڑا صاف تو دل دا، کیا؟ کر ویڑا صاف تو دل دا، پھر ویخ ماہی گھر ملدا۔ کوئی شک کی بات نہیں دوستان محفل، صوفیزم ایک ایسی طاقت ہے، اور صوفیزم ایک ایسا طاقتور اور ایک مجسم اور ایک بہت ہی معتبر نام ہے کہ جس کے نفاذ سے مذاہب عالم میں محبت و الفت کا ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے۔ عزیز دوستو، میرے آقا دو جہاں، شہنشاہ کل عالمین، سرور کائنات، فخر موجودات حضور علیہ السلام یقیناً آپ اس کائنات کے سب سے بڑے صوفی ہیں، اور کوئی شک کی بات نہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماحول میں مشرکین مکہ کو تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب کی دولت سے اس قدر مالا مال فرما دیا کہ وہ درجہ صحابیت پر ہی فائز نہیں ہوئے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ خود نہ تھے جو رہبر اوروں کے رہبر ہو گئے، خود نہ تھے جو رہبر اوروں کے رہبر ہو گئے۔ کیا نگاہ تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ عزیز دوستو، صوفیزم نام ہے برداشت کا، صوفیزم نام ہے صبر کا، صوفیزم نام ہے بردباری کا، صوفیزم نام ہے تحمل کا، صوفیزم نام ہے دوسرے کی شخصیت کو پہچاننا، اس کے وقار اور اس کے معیار کو تسلیم کرنے کا، صوفیزم نام ہے اخلاق کریمانہ کا، صوفیزم نام ہے قلب و باطن کی صفائی کا، صوفیزم نام ہے خیالات کی پاکیزگی کا، صوفیزم نام ہے نگاہ محبت و الفت سے بیگانوں کو اپنا کر لینے کا، صوفیزم نام ہے اللہ کی رب العالمینی سے پھوٹتی ہوئی کرنوں کا، صوفیزم نام ہے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے نکلتی ہوئی ذوفشانیوں کا، اور وہ ایسی ذوفشانیاں کہ جب حاتم طائی غیر مسلم کے گھرانے کی خواتین قیدی بن کر آئے تو میرے آقا اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ دوستو، صوفیزم نام ہے جناب ابو بکر صدیق کی صفت صداقت کا، اور صوفیزم نام ہے جناب عمر فاروق کی صفت عدالت کا، صوفیزم نام ہے عثمان غنی کی حیائے پر نور کا، اور صوفیزم نام ہے مولا علی کی مشکل کشائی کا، صوفیزم نام ہے سیدہ فاطمہ کی تطہیر، عفت اور پاکیزگی کا، صوفیزم نام ہے غوث الاعظم کی ظاہری و باطنی دستگیری کا، اور مجھے کہنے دیجئے کہ صوفیزم نام ہے
मुजद्दिद अल-फिसानी की तजदीद अहयाए दी का, और सूफीज़म नाम है ख्वाजा गरीब नवाज की उस निगाहे नूर का जिसने 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया था। यकीनन यकीनन सूफीज़म नाम है ख्वाजा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की अजमत व कमाल का। और दोस्तों, माजी के औराक पलट लीजिए, माजी करीब में देखना हो कि सूफीज़म क्या है, तो मेरे किबलाए आलम अमीर मिल्लत सुन्नूसी हजरत सैयदना पीर जमात अली शाह साहब के सीरत और किरदार को देख लीजिए, उनके अफकार को देख लीजिए, उनके तर्ज तकल्लुम को देख लीजिए। और दोस्तों, इससे बढ़कर क्या कहूं कि अगर सूफीज़म को नुक्ताए उरूज पर देखना हो, अगर सूफीज़म को औजे कमाल पर देखना हो, तो मेरे शेखुल आलमीन सैयदना चादर वाली सरकार हुजूर मियां साहब के इज्जे लाजवाब को देख लो और फकरे बेमिसाल को देख लो, जो अपने घर बैठे कहा करते, जो अपने घर बैठे कहा करते कि मियां साहब घर में बैठा सबकी मांगे खैर। ये सूफीज़म है क्या? मियां साहब घर में बैठा सबकी मांगे खैर, ना किसी से दुश्मनी और ना किसी से बैर। यकीनन ये सूफीज़म की रूह है, और ये वही सूफीज़म है जिसके फरोग के लिए आज सिद्दीकी लासानी सरकार एक अजीम मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं। अजीज दोस्तों, ये वो सूफीज़म है जिसके लिए कहा यह जाता है कि मशाइख और हर आस्ताना आज एक है, लेकिन मैं बिलखसूस मशाइख की तरफ मुतवज्जे हूँ, उलमा की तरफ मुतवज्जे हूँ कि आज वो वक्त है कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। अगर ये माहौल पैदा न हुआ तो तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। दोस्तों, यकीनन इस सूफीज़म के बड़े मुखालिफ हैं और आका करीम की शान और अज़मत के बड़े मुखालिफ हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की अज़मत और किबरियाई के बड़े मुखालिफ हैं, और यकीनन शान सहाबा, शान अहले बैत और शान औलिया के लोग बड़े मुखालिफ हैं। वो यार लोग, उनके लिए फकत एक ही बात कहता हूँ, फकत एक कि अक्ल को तनकीद से फुर्सत कहाँ? क्या अक्ल को तनकीद से फुर्सत कहाँ? इश्क पर आमाल की बुनियाद रख, जैसे सिद्दीक अकबर ने इश्क पर आमाल की बुनियाद रखी, अपने ईमान और ईकान को, अपने इस्लाम को, अपने विजदान को, अपने ज़ौक़ को, अपनी मोहब्बत को सिद्दीक अकबर के रंग में रंगने की कोशिश कर लो। सूफीज़म का मकसद पूरा हो जाएगा। और याराने तरीक़त के लिए फ़कत इतना कहूँगा कि मुखालिफीन की बातों से मत घबराया करें। बकौल इक़बाल, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। फ़रोग़ सूफीज़म बैनुल मज़ाहब कन्वेंशन, इस्तेहकाम पाकिस्तान और आलमी अमन की ज़मानत, ये प्रोग्राम जारी और सारी। और इस प्रोग्राम में हमारे दरमियान कुछ और मेहमानान गिरामी तशरीफ़ लाएँ जो मौजूद हैं। उनमें बिशप ऑफ एशिया बिशप इफ्तिखार इंद्रियाज़ साहब, डायरेक्टर जनरल न्यूज़ CM पंजाब डॉक्टर आरिफ महमूद भट्टी साहब, पीर तरीक़त ख्वाजा सैयद इश्तियाक अहमद मुइनी चिश्ती अजमेरी, सज्जादा नशीन अजमेर शरीफ, कमिश्नर हुसैन अहमद हाली साहब, देवबंद मकतबा फ़िक्र से प्रोफेसर अल्लामा अब्दुर्रऊफ़ भुट्टो मुल्तान शरीफ से तशरीफ़ लाए। इस कन्वेंशन में हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। मैं गुजारिश करूँगा जनाब अलहाज साहबजादा पीर अख्तर रसूल कादरी साहब से, आस्ताना आलिया गौसिया हक बाऊ सरकार, सदर तहरीक फ़ैज़ान औलिया लाहौर डिवीज़न, कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। अलहाज साहबजादा पीर अख्तर रसूल कादरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام على سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات گرامی قدر، قائد ملت اسلامیہ کے عظیم چراغ روحانی قائد پیر طریقت مہتاب طریقت آفتاب ولایت حضور قبلہ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی مدظ العالی اور دیگر مشائخ اعظام، علماء کرام، سیاسی اور سماجی شخصیات، میں قبلہ لسانی سرکار کو اس عظیم و شان سیمینار کے انعقاد پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کا جو عنوان ہے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور استحکام پاکستان کے حوالے سے اور بین المذاہب امن اتحاد کے حوالے سے آج کا یہ سالانہ عظیم الشان پروگرام انعقاد ہے. اور آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ملک پاکستان میں امن والے لوگ ہیں اور ہم اس پاکستان میں امن ہی چاہتے ہیں، کیونکہ ملک پاکستان کی جو بنیاد رکھی گئی وہ ہمارے مقتدر علماء اور مشائخ کے ہاتھوں میں رکھی گئی اور لاکھوں فرزندان توحید نے اپنے خونوں کا نذرانہ پیش کیا اس ملک پاکستان کے حصول کے لیے. اور پاکستان بنانے میں وہ ہستی نام و گرامی جن کا نام گرامی محدث علی پوری تھا، جن کا یہ فیض آج لسانی سرکار تقسیم کر رہے ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے لسانی سرکار کے اس فیض کو عام جاری اور رسائی فرمائے اور آپ کے اس روحانی انقلابی اقدام کو رب العالمین دن دگنی رات چگنی برکت و ترقی عطا فرمائے. میں حقیر تحریک فیضان اولیاء پاکستان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور انشاءاللہ جہاں بھی ہماری تحریک کی ضرورت پیش آئی انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے. اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میری حاضری قبول فرمائے. پیر حاجی محمد افضل نقشبندی صاحب
پیر رانا محمد طاہر نقشبندی صاحب، پیر ڈاکٹر محمد انور نقشبندی صاحب، پیر مشتاق احمد صدیقی نقشبندی صاحب، پیر ڈاکٹر الیاس نقشبندی صاحب، پیر سید احمد ندیم شاہ صاحب، پیر الطاف حسین نقشبندی صاحب، پیر افتخار احمد نقشبندی صاحب لاہور سے، پیر محمد راشد نقشبندی صاحب، پیر محمد خالد حنیف نقشبندی صاحب، پیر صوفی عبد المجید نقشبندی رحیم یار خان سے، پیر اعجاز احمد المعروف بابا جی سرکار، پیر محمد یامین نقشبندی صاحب، پیر ذکاؤدین نقشبندی صاحب، پیر تلمیذ الرحمان نقشبندی صاحب، پیر حاجی محمد افتخار سعودی عرب سے بالخصوص اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے، خلیفہ مجاز پیر طریقت پیر صوفی محمد سلیم نقشبندی صاحب، پیر لیاقت علی نقشبندی صاحب، پیر حافظ محمد فریاد نقشبندی صاحب، پیر حافظ ڈاکٹر محمد ارشد نقشبندی صاحب، پیر صادق نقشبندی چشتی صاحب، پیر تاج محمد نقشبندی صاحب، یہ مہمانان گرامی، کوارڈینیٹرز تنظیم، مشائخ اعظام پاکستان، ہمارے درمیان اس کنونشن میں موجود ہم دل کی اتھاں گہرائیوں سے اس کنونشن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے چونکہ بین المذاہب ہم آہنگی کی بات ہو رہی ہے، بین المذاہب اتحاد کی بات ہو رہی ہے، اور یہ گلدستہ تمام مذاہب و مسالک کی حدود سے بالا تر ہو کر صرف انسانیت کو، جیسا کہ قبلہ صدیقی لسانی سرکار صاحب کا فرمان ہے کہ انسانیت پہلے ہے اور مذاہب بعد میں،